رمضان پا لیجئے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، پروگرام فیض رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فیض امام قمری حاضر خدمت ہے۔ میری طرف سے تمام سننے والوں کو، حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کی بابرکت، عظمت اور رحمتوں بھری ساعتوں میں ہم حاضر خدمت ہیں۔ تعالیٰ ہمارا اس پروگرام کو سجانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، پروگرام فیض رمضان کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ ملتمس ہوں تلاوت کلام پاک کے لیے قاری سید مظفر حسن شاہ سے کہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، پروگرام فیض رمضان کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کر رہے تھے، ہمارے دلوں کو محظوظ فرما رہے تھے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہے، اور میرے ساتھ آج کے ہمارے مہمان اسکالر موجود ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی عامر فیاض مصطفی سعیدی صاحب۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ میں علامہ صاحب کی طرف ہی چلوں گا کہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بڑھتے ہوئے جرائم ہیں، جیسے ناپ تول میں کمی کرنا، قتل و غارت وغیرہ، تو اس کے حوالے سے ذرا کچھ بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، صدق اللہ العظیم۔ یقیناً یہ بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے کہ معاشرے میں بڑھتے ہوئے جرائم میں سے ایک عظیم جرم کہ تاجر حضرات کا ناپ تول کے اندر کمی کرنا۔ اس معاملے میں قرآن پاک نے ہمیں اصول بھی دیے اور شریعت ہمیں ضوابط بھی دیتی ہے کہ تجارت کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہ سماعت کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا تاجر جو صدق کے ساتھ، امانت کے ساتھ تجارت کرے گا، کل اللہ اسے شہداء کی صف میں کھڑا کرے گا، یعنی قیامت والے دن اسے
شہداء کی معیت اور قرب نصیب ہوگا۔ لیکن ہمارے معاشرہ میں جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمارے تاجر بھائی، کاروباری حضرات ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں حضرت سیدنا شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ۔ یہ وہ واحد نبی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دو قوموں کی طرف مبعوث فرمایا تھا کہ ایک قوم اہل مدین تھی اور دوسری قوم اصحاب ایکا تھے۔ جی۔ یہ اصحاب ایکا جو ایک جھاڑی اور سرسبز علاقے میں رہتے تھے اور اس میں جو درخت ہوتے تھے ان کی پوجا کرتے تھے، اور بزنس اور کاروبار سے یہ وابستہ لوگ تھے، اور ناپ تول کے اندر یہ کمی کرتے تھے۔ اللہ جب کسی کو کوئی چیز دینی ہوتی تو دیتے ہوئے اس کو کم دیتے، اور کسی سے لینی ہوتی تو بڑھا کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اس قوم کو جا کر تبلیغ کرو۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت شعیب علیہ السلام آتی ہیں اور اصحاب ایکا کو آ کر تبلیغ کرتی ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ فاتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، واطیعون، جو میں تمہارے پاس پیغام لے کے آیا ہوں اس معاملے میں میری اطاعت کرو۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے قوم، اللہ کا حکم ہے اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، جو تم ناپ تول کرتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین یا معاملات کر رہے ہو، پورا پورا ناپو اور پورا پورا تولو، اور ہاں ولا تکونوا من المخسرین، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے مت بننا۔ بظاہر ہمارے تاجر حضرات یہ دیکھتے ہوں گے کہ اگر کسی کو کوئی چیز کم تول کے دیتی ہے اور پیسہ زیادہ لے رہے ہوں تو دل خوش ہو جاتا ہے کہ آج میں نے اتنا کما لیا اور مال کم دے دیا۔ یہ صرف دنیا کی لذت ہے، یہ صرف دنیا کے اندر اٹھایا جانے والا ایک وقتی طور پہ نفع ہے، لیکن آخرت میں اس کا بہت بڑا گھاٹا اور نقصان ہے۔ یہی وجہ ہے فرمایا کہ پورا پورا تولو اور پورا پورا ناپو اور گھاٹا اٹھانے والے میں سے نہ بنو۔ اور وہ چیز جو ہم نے کم تول کے دی یا کم ناپ کر دی، کل قیامت والے دن اس چیز کا حساب ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، قوم کو سمجھاتے رہے، مگر وہ قوم تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بات پر کان نہ دھرتی تھی، الٹا حضرت شعیب علیہ السلام کو تانا مارتے، ان کے اوپر تبرہ کرتے، ان کے اوپر آوازیں کستے۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی اس قوم کو کہا تھا کہ تم میری بات نہیں مانتے اور اللہ سے نہیں ڈرتے، میری اطاعت نہیں کر رہے، تو پھر سنو کہ تم پر عذاب آنے والا ہے۔ قوم تھی کہ عذاب کی باتیں سن کر بھی پھر بھی نہ سنبھلی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب کیا بھیجا؟ آج میرے تاجر اور میرے معاشرے کے لوگ بھائی اس معاملے میں توجہ کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان تاجروں کو دعوت و تبلیغ کی نیکی کی دعوت دی کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے، نہ چھوڑ رہے تھے، بضد رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر گرمی بڑھا دی، اور اتنا گرمی بڑھ گئی کہ وہ قوم اپنے گھروں کے اندر بیٹھتی تو انہیں سکون نہ ملتا تھا، اور نکل کر جب کسی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جاتے تھے تب بھی انہیں سکون نہ ملتا تھا۔ وہ پانی جسے وہ ٹھنڈا سمجھ کر پیتے تھے، جب حلق سے اترتا تو وہ گرم انہیں محسوس ہوتا۔ یعنی اتنا گرمی بڑھ گئی کہ وہ لوگ بے ہوش ہونے لگ گئے، ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگ گئے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ لیکن قوم تھی کہ نہ سنبھل رہی تھی، ان کی بات تسلیم نہ کر رہی تھی، اور گرمی کے عذاب میں مبتلا ہونے کے باوجود اس تجارت اور کاروبار کے اندر جو ناپ تول کے اندر کمی کر رہے تھے باز نہ آ رہے تھے۔ اچانک آسمان سے ایک بادل آتا گیا، اور بادل ان کے علاقے سے ہوتا ہوا ایک علاقے کے اندر چٹیل اور صاف میدان کے اوپر جا کر بادل کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس بادل کے آنے سے ہوا ٹھنڈی چلتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو پکار کے کہتی ہیں آؤ آج ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور بادل چھم چھم برسنے والا ہے، آؤ ہم اس کے نیچے کھڑے ہو کر ٹھنڈک محسوس کرتی ہیں۔ ایک دوسرے کو بلا کر جب سارے وہاں جمع ہو جاتی ہیں اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اچانک رب تعالیٰ نے وہ بادل جو پہلے ٹھنڈا تھا اسے حکم دیا کہ اب سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں، اب تم ٹھنڈا پانی نہیں، تو نے بارش نہیں بلکہ اپنے سینے سے آگ برسانی ہے۔ وہ بادل جس کا کام تھا پانی دینا، جس کا کام تھا بارش برسانا، جب وہ تاجر اور وہ کاروباری حضرات جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے جب اس کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بادل پانی کے بجائے آگ برسانا شروع کر دی، اور اتنا آگ برسی کہ قوم کے جسم جل کر خاک ہو گئے، راکھ ہو گئے، ملیا میٹ ہو گئے۔ میرے بھائیوں، آج ہم بھی رونا روتے ہیں
हीट हो गई, हम भी रोना रोते हैं गर्मी बढ़ गई, हम भी रोना रोते हैं कि हमें सुकून नहीं मिल रहा। हमें सुकून कहाँ मिलेगा? जब हम घर में बैठे तब भी हम मिलावट करती हैं, घर से बाहर निकले कारखाने में पहुंचे तब भी हम कमी करती हैं, जमीन नाप कर देते हैं तब भी कम देते हैं, कोई चीज तोल कर देते हैं तब भी कम देते हैं। मेरे भाइयों, इन गर्मी के आने से पहले, अल्लाह की ये वार्निंग आने से पहले पहले हमें चाहिए कि हम अल्लाह के हुजूर तौबा करें, अल्लाह के हुजूर माफी मांगे। और हाँ, जिसको तुमने नाप कर कम दिया है जाओ उससे भी जाकर माफी मांगो और उसकी कमी भी पूरी करो, वगरना देर हो जाएगी, संभलते संभलते खात्मा भी फिर दुरुस्त ना होगा। कल क़यामत वाले दिन एक एक रुपये का हिसाब देना होगा। जो मैंने सवाल किया कि माशरे के अंदर जो ये नाप तोल है इसमें जो कमी करते हैं, उस हवाले से हमें समझा रहे थे जनाब हज़रत अल्लामा मुफ्ती आमिर फयाज़ सईदी साहब, अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ रमज़ान। वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फ़े का, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं वक्फ़े के बाद। लीजिए फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। अपना घर ही अपनी शान है, अपने घर आते ही जैसे सब आसान है, और हम बनाएंगे आपके घर का ख्वाब और भी आसान। न्यू सखर सिटी की बेमिसाल कामयाबी के बाद अब एक कदम और आगे, अल गफूर रेजिडेंसी सखर, एक बेहतरीन रिहायशी हाउसिंग स्कीम ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से पहले मेन शिकारपुर रोड की सबसे प्राइम लोकेशन पर वाक़े, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, जैसे खूबसूरत पार्क, मार्केट्स, मसाजिद, कारपेटेड रोड्स, मुकम्मल बाउंड्री वॉल और महफूज सिक्योरिटी सिस्टम के साथ साथ बुनियादी सहूलियात में पानी, बिजली, गैस, यानी वो तमाम खूबियाँ। लीजिए फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ रमज़ान और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आमिर फयाज़ साहब, मेरे साथ नए मेहमान शामिल हुए हैं, सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहब कादरी। आपको खुशामदीद कहता हूँ, आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। और शाह जी से ही गुजारिश करूँगा कि आज आप क्या सुनाएंगे गुलहाए अकीदत। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह, कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह, कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह, कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह। अशजार के पत्तों ने पढ़ा अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। हो सूराए यासीन के, हो सूराए रहमान, हो सूराए यासीन के, हो सूराए रहमान, हो सूराए यासीन के, हो सूराए रहमान, हो सूराए यासीन के, हो सूराए रहमान। कुरान के लफ्जों की सदा अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह, बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह, बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह। पर्वत की कतारों की सदा अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। जब
نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، ورد زباں ہو ذکر تیرا اللہ 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 اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، اشجار کے پتوں نے پڑا اللہ اللہ۔ عزم حمد باری تعالیٰ سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرما رہے تھے جناب سید محمد اسماعیل شاہ صاحب قادری، بہت شکریہ شاہ جی۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج کے مہمان اسکالر حضرت علامہ مولانا عامر فیاض سعیدی مصطفی صاحب، ان کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ صاحب، جو آج کا ہمارا موضوع چل رہا ہے، جس پر میں نے آپ سے پہلے بھی سوال کیا کہ یہ بھی ایک معاشرے کا حصہ ہے اور یہ بھی اس میں ایک جرم ہے کہ بے حیائی جو ہے یہ بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اس حوالے سے شریعت میں کیا وعیدات جو شریعت نے ہمیں بیان کی ہیں یہ بیان فرمائیے۔ ماشاءاللہ، بہت اہم مسئلے کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ بے حیائی، یقیناً یہ فحاشی اور بے حیائی اور عریانی یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں ہمارا نوجوان طبقہ اس کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ حالانکہ قرآن و حدیث اس مرض سے ہمیں روکتے گئے، اسلام اس سے ہمیں دور رہنے کا حکم دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 اور کچھ حصے ہیں، یعنی انسان اسلام کے اور ایمان کے جو شعبہ جات ہیں 70 اور کچھ اس کی تعداد ہے۔ فرمایا ان شعبوں میں سے، ان حصوں میں سے جو مین حصہ ہے فرمایا کہ وہ ایمان کا حیا ہے، اور کہا گیا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا اپنے اندر پیدا کرنا، شرم و حیا کا پیکر بننا، یہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ یعنی ہم اس معاملے میں اپنی خود جانچ پڑتال کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر حیا کتنا ہے، ہمارے اندر بے حیائی کتنا ہے۔ اب اگر ہم بے حیائی کی طرف بڑھتے جائیں گے تو سمجھ لیں کہ ہم ایمان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور جتنا ہم حیا کی طرف آتے جائیں گے تو سمجھ لیں کہ ہمارے اندر اتنا ایمان اور اسلام زیادہ نافذ ہوتا جا رہا ہے۔ اب بے حیائی کے فروغ دینے کی کئی چیزیں ہیں۔ اب بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے سر عام ایک تو بازار بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے اندر بدترین جگہوں میں سے جو بدترین جگہ ہے وہ بازار ہے۔ اب یہاں بازار کے اندر بھی ہم حیا کے پیکر بن کے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یہاں جہاں ہمیں حیا کا پیکر بننا چاہیے تھا وہاں ہم بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں۔ آج کوئی چیز سیل کرنی ہو، فروخت کرنی ہو، آپ اگر کوئی کمپنی اپنی چیز آگے بڑھانا چاہتی ہو تو اب دیکھیں نا، بے حیائی کو اتنا فروغ دے دیا گیا کہ ایک صابن ہو، شیمپو ہو، یا کوئی ادنا سے ادنا یا بڑی سے بڑی چیز ہو، اس وقت تک کوئی کمپنی اس کو فروخت نہیں کرتی جب تک وہاں ایک عورت کا چہرہ نہ آئے۔ یعنی شیمپو کے اوپر بھی اس وقت تک اسے فروخت کریں گے جب وہاں عورت کے بال ہوں گے۔ یہ بھی بے حیائی کو فروغ دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور ایسے سائن بورڈ جہاں عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے چہرے عیاں ہوں، ان کے بال ہوں اور ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہوں، یا اسی طرح اور جسم کا حصہ نظر آ رہا ہو، یہ بھی بے حیائی کو فروغ دینے کے ذریعے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، سورہ نور اور 18واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب علیم۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہوں کہ اہل ایمان کے اندر بے حیائی بڑھ جائے، یعنی جو لوگ، کچھ لوگ ہوں گے جن کی یہ چاہت ہوگی، جو یہ چاہتے ہوں گے کہ اہل اسلام کے اندر، مومنوں کے اندر یہ بے حیائی بڑھ جائے اور اس کو فروغ مل جائے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم انہیں اس دنیا کے اندر بھی ذلت دیں گے۔ فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، انہیں دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہوگا۔ یہ واحد بے حیائی ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا دنیا کے اندر بھی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی ملے گی۔ یعنی بے حیائی کو فروغ دینا، اور ایک ہے فروغ دینا اور ایک ہے خود بے حیا بن جانا۔
ماں باپ کے سامنے اونچا بولنا یا اسی طرح کچھ اور اریانہ پن کرنا، ٹک ٹاک دیکھ لیں یا دیگر سوشل میڈیا دیکھ لیں کہ ہمارے نوجوان مسلم اس بے حیائی کی طرف کتنا بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں نوجوانوں کو کہوں گا کہ اپنے اس جوانی کو سنبھالیں، بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اور میں اس بے حیائی میں چلے گئے تو پھر یاد رکھنا کہ مرتے وقت ہمیں یہ کلمہ نصیب نہیں ہوگا، پھر دنیا کے اندر بھی عذاب ملے گا اور آخرت کے اندر بھی عذاب ملے گا۔ اچھا، دنیا کے اندر بے حیائی فروغ دینے پر جو دنیا کے اندر دردناک عذاب ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ بے روزگاری بڑھے گی، غربت بڑھے گی، انسان غریب ہوگا، تنگ دست ہوگا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ بے حیائی کو لوگ تو فروغ دیتے رہ گئے اور لوگ اسی وجہ سے خودکشیاں بھی کرتے رہ گئے۔ آج ٹک ٹاک کو دیکھ لیں کہ یہاں جب بے حیائی فروغ چڑھی، پروان چڑھی، تو لوگ نوجوان دل دے بیٹھے، اور جس کی وجہ سے وہ خودکشیاں بھی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مر بھی رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی جان سے ہاتھ بھی دھو رہے ہیں۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے اور آخرت کا دائمی عذاب بھی ہوگا۔ ہمیں دنیا کے اندر بھی اس چیز کو روکنا ہوگا تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ یہی وہ وجہ ہے صحابہ کرام ہر غزوہ کے اندر، ہر موقع کے اندر فتح پا لیتے تھے، اور اس وقت کے یہودی بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ صحابہ اس لیے فتح پا جاتے ہیں کہ ان کی جان اور ان کا وجود اور ان کا جسم حیا کا زیور ہے۔ جب وہ حیا والے تھے لوگ مسلمان تو ہر موقع پر انہیں فتح مل جاتی تھی۔ آج ہم کیوں شکست خوردہ ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر حیا ختم ہو گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پھر سے حیا کے پیکر بن جائیں۔ بہت خوبصورت جو سوال کیا اس کا جواب عطا فرما رہے تھے رحمت صاحب۔ اس ساتھ کے ساتھ ہم نے بریک پر بھی جانا ہے، اس سے پہلے کہ قتل و غارت بھی عام ہو گئی ہے، اس حوالے سے ذرا فرما دیجیے۔ لیکن بات سنیں کہ قتل و غارت، کسی مسلمان کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہوگا کہ میں اس کو قتل کروں گا اور میرے قتل کرنا درست ہے، اپنے تو وہ سمجھتا ہے، لیکن اس کو قتل کرنا درست نہ تھا، اس کو قتل کرنا شریعت کی روح سے جائز نہ تھا۔ اگر اس کو درست سمجھ کے کرے گا تو پھر تو وہ اسلام سے ہاتھ بھی دھو بیٹھے گا، پھر تو اس کا اسلام بھی گیا۔ لیکن اگر غلط سمجھ کے قتل کرے گا، اس معاملے بھی قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ بندہ جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے گا تو اس پر دنیا کے اندر ہی اللہ کی لعنت ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے رسوائی ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت بھی ہے، اور فرمایا وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب بھی ہے۔ یعنی کسی کو ناجائز طریقے سے قتل کرنا اللہ کی لعنت اور غضب لینے کے مترادف گئے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آتے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، میری ایک بندے سے جنگ ہو گئی، میں لڑ رہا تھا، تو لڑائی کے دوران اچانک اس نے پڑھ لیا، ایک جگہ چھپ گیا، اور جب میں اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب اس نے پڑھا تو پھر میں وہاں جا کر پھر بھی یہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی میں نے اسے قتل کر دیا۔ یا رسول اللہ بتائیے میرے لیے کیا حکم گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ قتل کرنا درست نہ تھا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے تو اس لیے قتل کیا تھا کہ وہ مجھ سے جان بچانے کے لیے چھپ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ پھر بتا کہ اس کے لا الہ الا اللہ کا کیا بنے گا، اس نے یہ جو کلمہ پڑھا ہے پھر اس کا کیا بنے گا۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ آتی ہے کہ صحابہ کرام ایک واقعہ گئے کہ صحابہ جا رہے تھے قافلہ لے کے، وہاں سے ایک غیر مسلم کافر لوگوں کا قافلہ گزرا، اور مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن جب وہ گزرتے گئے اور گزرتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کو کہہ دیا السلام علیکم، اتنا کہہ دیا اور وہاں سے گزرنے لگے۔ ایک صحابی کھڑے تھے، کہا یہ تو مسلمان نہیں ہے، لیکن اس نے ہمیں سلام اس لیے کیا تاکہ یہ اپنی جان بچا لے۔ وہ بڑھتے ہوئے گیا اور جا کر ان کو قتل کر لیا، اور ان کا جو مال تھا وہ لے لیا، ان کی جو سواریاں تھی وہ لے کے آ گئے۔ صحابہ دوسرے کہنے لگے کہ تو نے کیا کر دیا گیا، انہوں نے ہمیں سلام کیا تھا اور تو نے ان کو جا کے قتل کر دیا۔ آپس میں جب ان کا اختلاف ہوتا ہے چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ساتھ تو ایسا ہو گیا ہے، آج ایک بندے نے سلام کر دیا اور اس کے بعد ہم سے وہ قتل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا۔ فرمایا مومنو جب تم حالت سفر میں ہو تو کوئی بندہ تمہیں سلام کر لے تو پھر یوں نہ کہنا کہ یہ مومن نہیں ہے،
یوں نہ کہو کہ پھر یہ مومن نہیں ہے، اس کا سلام کر لینا ہی در حقیقت اس کے مسلمان ہونے کی گواہی کے لیے کافی ہے۔ آج ہم ڈکیتی کرتے ہوئے بینک مینیجر کو مار دیتے ہیں، وہ کلمہ گو ہوتا ہے، اور ہم پیسوں کی خاطر ایک بینک مینیجر کو بھی مار دیتے ہیں، اور بازار کو لوٹنے کی خاطر ہم سر عام بازار کے اندر گولیاں بھی چلا دیتی ہیں۔ ایک ماں غربت سے تنگ آ کر اپنے بچوں کے گلوں کو بھی کاٹ دیتی ہے، کیا وہ نہیں سمجھتی کہ کن کو قتل کر رہی ہے؟ کل قیامت والے دن اسے اس کا حساب دینا ہوگا۔ وہ باپ جو شقی القلب ہو کر اپنے بیٹوں کو نہر کے اندر پھینک دیتا ہے، ذبح کر کے ان کو کتوں کے اندر کتوں کے آگے پھینک دیتا ہے، تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ ان مسلمانوں کو مار کر بچوں کو قتل کر کے وہ کیا لے رکھا ہے؟ اور یہاں میں یہ بات کوٹ کروں گا، پوری امت کے سامنے میں یہ بات رکھوں گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان والے اور پوری زمین والے سارے مل کر ایک مسلمان کو قتل کرنے پہ تل جائیں، پھر اللہ اس اہل آسمان کو اور اہل زمین کو برباد کر دے گا، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ پر کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک مسلمان کو قتل کرنے پر اہل زمین اور اہل سما مل جائیں تو سارے برباد ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو اس معاملے میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ ظلم کیوں ہوا۔ اور یہاں بڑے درد دل سے میں کہوں گا کہ اہل کشمیر مرتے رہے، اہل کشمیر ذبح ہوتے رہے، آپ اور میں چپ رہے۔ برما والوں کو قتل کیا جاتا رہا، کس وجہ سے تم نے اس کا خون بہایا؟ اہل کشمیر کا کیوں خون بہایا؟ برما اور فلسطین افغانستان والوں کا کیوں خون بہایا؟ کل قیامت والے دن اس چیز کا حساب دینا ہوگا۔ ہمیں اپنے گھر سے لے کے اوپر کی سطح تک مسلمانوں کے خون کو محفوظ کرنا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون مسلم کا بڑا تحفظ کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ناظرین جو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی سیرت ہے اور زندگیاں ہیں، یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا ہے، اپنی زندگی کو ان کے مطابق چلانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اصحابی کالنجوم اہتدیتم اقتدیتم، کہ تم اگر صحابہ جو ہیں یہ ستارے ہیں، اگر تم ان کے پیچھے چلو گے تو یہ ہدایت بھی ہیں اور تمہارے لیے نمونہ بھی ہیں۔ ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لیجیے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ اپنا گھر ہی اپنی شان ہے، اپنے گھر آتے ہی جیسے سب آسان ہے، اور ہم بنائیں گے آپ کے گھر کا خواب اور بھی آسان۔ نیو سکھر سٹی کی بے مثال کامیابی کے بعد اب ایک قدم اور آگے، الغفور ریزیڈنسی سکھر، ایک بہترین رہائشی ہاؤسنگ اسکیم ضیاء الدین میڈیکل یونیورسٹی اور سپورٹس کمپلیکس سے پہلے، مین شکارپور روڈ کی سب سے پرائم لوکیشن پر واقع، تمام تر سہولیات سے آراستہ، جیسے خوبصورت پارک، مارکیٹس، مساجد، کارپیٹڈ روڈز، مکمل باؤنڈری وال اور محفوظ سیکیورٹی سسٹم کے ساتھ ساتھ بنیادی سہولیات میں پانی، بجلی، گیس۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے پیچھے بل، بولے کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، کبھی ممی کا ہے دلہا، بولے لگی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع،
دل کی بولیاں سائیکی کی زبان ہے شمع سائیکی کی زبان ہے شمع ٹوائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی بولے دل کی بولی لیجیے فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد فیض امام قمری. میرے ساتھ موجود ہیں جناب سید محمد اسماعیل شاہ صاحب قادری. ان کی طرف چلتے ہیں، گلہائے عقیدت سے ہمارے دلوں کو معزوز فرمائیں گے. How is beautiful Medina, how fine is Medina, my choice is Medina, very, very good Medina, very, very good Medina, very, very good Medina, so beautiful Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. My wish is Medina, my heart is Medina. My wish is Medina, my heart is Medina. My shelter is Medina, my shelter is Medina. My moon is Medina, my heaven is Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. اور بلوچی میں وشے وشے مدینہ وشے وشے مدینہ چوں دوست مدینہ چوں دوست مدینہ مانا ملی مدینہ مانا روگی مدینہ مانا ملی سفینہ. اور پشتو میں زما روح دے مدینہ زما زڑا دے مدینہ زما جان دے مدینہ زما جان دے مدینہ خواگا خواگا دے مدینہ خواگا خواگا دے مدینہ ڈیر خستہ دے مدینہ ڈیر خستہ دے مدینہ ساڈی جان مدینہ ساڈی جان مدینہ چنگا چنگا اے مدینہ چنگا چنگا مدینہ میٹھا میٹھا اے مدینہ. اور کتنا پیارا ہے مدینہ کتنا خوب مدینہ میری آنکھوں کا تارا میرا مان مدینہ میری شان مدینہ میری روح ہے مدینہ. سویٹ مدینہ سویٹ مدینہ سویٹ مدینہ ویری لولی. سویٹ مدینہ سویٹ مدینہ سویٹ مدینہ ویری لولی. اور میری جان مدینہ میری جان مدینہ سارو سارو مدینہ سارو سارو مدینہ بہو پیارو مدینہ بہو پیارو مدینہ مل کے بڑھ گئے گنو مدینہ. سویٹ مدینہ سویٹ مدینہ سویٹ مدینہ ویری لولی. Give me a chance to go to Medina. Give me a chance to go to Medina. Our heart say to us go to Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Very bright is Medina, very green is Medina. Very bright is Medina, very green is Medina. Very holy is Medina, very holy is Medina. Very clean is Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina,
sweet Medina, sweet Medina, very بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بہت ہی خوبصورت الفاظ میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا مفتی عامر فیاض سعیدی صاحب، ان کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ صاحب، جو ہمارا موضوع چل رہا تھا آپ نے بہت خوبصورت بیان کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں دے۔ ایک ضمناً سوال بھی ساتھ شامل ہوا چاہتا ہے، اور یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب بندے کو روزہ ہوتا ہے، اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ منہ میں کوئی نہ کوئی چیز رکھتے ہیں، دھاگا وغیرہ یا کپڑا ڈال لیا، تو یا روزے کے اندر جو ہے وہ عورتوں کی عادت ہے کہ وہ لپسٹک لگاتی ہیں، یا مرد لگاتے ہیں جو ہونٹوں کو صحیح کرنے کے لیے کوئی لپسٹک ٹائپ دوا ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ذرا فرمائیے کہ یہ اس سے کوئی روزے کے اوپر کوئی اثر تو نہیں پڑتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال کے تقریباً 3 حصے بنتے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ روزہ دار اپنے منہ کے اندر دھاگا لے۔ اب یہ چونکہ ماہ رمضان المبارک ہے، ہمارے درزی بھائی اور بعض ہماری اسلامی بہنیں بھی کپڑوں کی سلائی کرتی ہیں، تو اس دوران روزے کی حالت میں بھی ہوتی ہیں، تو منہ کے اندر کوئی دھاگا لے لیں اور لے کے بیٹھ بھی جاتے ہیں بعضوں کا درزی حضرات بھی یا اسلامی بہنیں بھی، تو اس سے روزے کے اوپر کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اس معاملے میں یہ ہے کہ اگر وہ دھاگا جو انہوں نے اپنے منہ کے اندر لیا ہوا ہے وہ کلف زدہ تھا یا کلر والا تھا، رنگین تھا، تو یقیناً جب اس کو کلف لگایا جاتا ہوگا، موٹا جو ہوتا ہے، یا اس طرح اس کو یا رنگ کیا جاتا ہے تو رنگ بھی چونکہ اتر جاتا ہے، تو جب وہ منہ کے اندر لے کے بیٹھ جائیں گے اور بار بار اس کو چبائیں گے تو اس کا رنگ ان کے حلق کے نیچے اگر چلا گیا اور وہ کلف زدہ تھا، موٹا تھا، اور وہ کلف اس کا اتر کر ان کے حلق کے نیچے چلا گیا، ذائقہ چلا گیا، کچھ بھی ہوا، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایسے ہی کپڑا بھی ہے، اور کپڑے کے اندر بھی یہی احتمال ہے کہ بعض وہ کپڑے ہوتے ہیں جن کو کلف نہیں لگا ہوا ہوتا، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو سمپل سے ہوتے ہیں۔ اگر کلف زدہ کپڑا ہوگا اس کو ہم منہ کے اندر لیں گے تو یقیناً جب اس کو منہ کے اندر لے کر چبائیں گے یا کچھ منہ کے اندر لے کے اس کو نرم کریں گے یا کچھ چکھیں گے تو اس طرح پھر وہ کلف اگر ہمارے حلق کے نیچے چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اگر کلف زدہ نہیں تھا، کوئی اس کو یہ چیزیں لگائی ہوئی نہیں تھی، نہ دھاگے کو نہ کپڑے کو، ویسے ہی وہ ایسے منہ کے اندر لے کے بیٹھے تھے، تو اس سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا۔ اور تیسرا آپ نے پوچھا ہے کہ ہونٹوں کے اندر بعض ہمارے مرد حضرات بھی خشکی کو ختم کرنے کے لیے جو لپسٹک لگاتی ہیں یا ہماری اسلامی بہنیں بھی لگا لیتی ہیں گھر کے اندر، تو اس معاملے میں کیا روزے کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو اس معاملہ میں یہ ہے کہ لپسٹک لگانے سے یا ہونٹ کے اوپر کوئی چیز لگانے سے روزے کے اوپر فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ بعض اوقات انسان کی عادت ہوتی ہے، مرد ہوں یا ہماری اسلامی بہنیں ہوں، ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ زبان کو اپنے ہونٹ کے اندر اوپر پھیرتی رہتی ہیں، بار بار پھیر لیتی ہیں، مرد بھی پھیرتے رہتی ہیں اور ہونٹوں کو دانتوں کے نیچے بھی چبا لیتی ہیں۔ اور اگر اس طرح وہ جو لپسٹک لگائی ہوئی ہے یا جو بھی چیز لگائی ہوئی ہے وہ اگر حلق کے نیچے چلی جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے پھر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو پہلے سے ہمیں چاہیے کہ اگر روزہ ہے تو اس معاملے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ دھاگے کے اندر بھی اور کپڑے کے اندر بھی اور لپسٹک ہونٹ کے اوپر لگانے سے بھی ہو سکتا ہے ہمارے حلق کے نیچے وہ کلف یا لپسٹک چلی جائے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس ذرا سی بے احتیاطی سے ہمارا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ بہت شکریہ حضرت علامہ مولانا مفتی عامر فیاض سعیدی صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت عطا کیا،
انہیں کے ساتھ ہی جناب سید محمد اسماعیل شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام فیض رمضان، دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان اشعار پر میں اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ناظرین، اپنے میزبان محمد فیض امام قمری کو پروگرام فیض رمضان کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پا لیجئے فیض رمضان۔